یہ چیزیں آج کل ہمارے مسلم معاشرے میں بہت ہو گئی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، ہم لوگ آداب زندگی کا سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں۔ آداب زندگی جناب مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ مولانا کی اس کتاب سے ہم لوگ پچھلے کئی سیشن سے مستفید ہو رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے مولانا نے اس کتاب کے اندر کیا فرمایا ہے۔ لباس کے آداب میں ہم لوگ تقریباً اب تک 6 پوائنٹس پہ نظر ڈال چکے ہیں۔ مولانا نے اس کتاب میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بات بتائی ہے۔ دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 7، لباس سفید پہنیے۔ سفید لباس مردوں کے لیے پسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سفید کپڑا پہنا کرو، یہ بہترین لباس ہے۔ سفید کپڑا ہی زندگی میں پہننا چاہیے اور سفید ہی کپڑوں میں مردوں کو دفن کرنا چاہیے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سفید کپڑا پہنے انسان، مومن کو سفید کپڑا، مرد کے لیے سفید کپڑا شوبھا دیتا ہے۔ سفید کپڑا اچھا کپڑا ہے، بہترین کپڑا ہے، یہ بہترین لباس ہے۔ سفید کپڑا ہی زندگی میں پہننا چاہیے اور سفید کپڑے میں ہی مردوں کو دفنایا جاتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے یہ۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑا پہنا کرو، اس لیے کہ سفید کپڑا زیادہ صاف ستھرا رہتا ہے اور اسی میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔ کفنایا مطلب کفن پہنانے سے مراد ہے یہاں پہ، تو اسی میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو، مطلب اپنے مردوں کو بھی سفید رنگ کا کفن پہنایا کرو۔ اور آگے فرمایا، زیادہ صاف ستھرا رہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس پر ذرا سا بھی داغ دھبا بھی لگ جائے تو فوراً محسوس ہو جائے گا اور آدمی فوراً دھو کر صاف کر لے گا، اور اگر رنگین کپڑا ہو تو اس پر داغ دھبا جلد نظر نہ آ سکے گا اور جلد دھونے کی طرف توجہ نہ ہو سکے گی۔ مطلب سفید اگر کپڑا ہے تو اس کے اوپر اگر کوئی داغ یا دھبا لگ گیا تو فوری وہ دھبا ہائی لائٹ ہوگا، تو جلدی اس کو دھو کر صاف کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی اور رنگ کا کپڑا ہے تو اس کے اندر دھبا نظر نہیں آئے گا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس پہنا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سفید لباس پسند کیا اور امت کے مردوں کو بھی اس کے پہننے کی ترغیب دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس پہننا پسند فرماتے تھے اور امت کے لوگوں کو، امت کے مردوں کو بھی سفید کپڑا پہننے کے لیے، مردوں کے لیے خاص طور پہ سفید کپڑا پہننے کے لیے ترغیب فرماتے تھے۔ نمبر 8، پائجامہ اور لنگی وغیرہ کو ٹخنوں سے اونچا رکھیے۔ جو لوگ غرور و تکبر میں اپنا پائجامہ اور لنگی وغیرہ لٹکاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ ناکام اور نامراد لوگ ہیں اور سخت حساب کے مستحق ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پائجامہ اور لنگی جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں کہ کبھی نماز کو جانا ہے، گھر کے قریب والی مسجد ہے تو وہاں پہ لنگی وغیرہ سے نماز کو چلے جاتے، اور گھر میں بھی اگر لنگی پہن کے رہے، نماز وغیرہ بھی لنگی پہ ادا کر رہے ہیں، تو ان سب سے یہ تاکید ہے کہ پائجامہ ہو یا لنگی ہو اپنے ٹخنوں سے اونچا رکھے۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا، اور نہ ان کو پاک و صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا، بلکہ ان کو انتہائی دردناک عذاب دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ تو ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ جو غرور و تکبر میں اپنے تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، تہبند یعنی لنگی وغیرہ، دوسرا وہ شخص جو احسان جتاتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو جھوٹی خصموں کے سہارے اپنی تجارت کو چمکانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلم کی روایت ہے یہ۔ تو 3 لوگوں کا ذکر آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات تک نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف
نظر کرم فرمائے گا۔ کون 3 لوگ ہوں گے وہ؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ ناکام و نامراد لوگ جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اللہ کے حضور میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارا محاسبہ ہونے والا ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کس پر اپنا رحم و کرم نے فرمائے گا؟ یہ مومنوں کی بات چل رہی ہے یہاں پہ دوسری قوموں کی بات نہیں ہے، یہ مومنوں کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بات ہے کہ 3 لوگ ہوں گے جو ناکام اور نامراد ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ کون لوگ ہوں گے یا رسول اللہ جو ناکام اور نامراد ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ جو غرور اور تکبر میں اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو احسان جتاتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو جھوٹی خصموں کے سہارے اپنی تجارت کو چمکانا چاہتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے یہ۔ حضرت عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، میں ایک بار مدینہ منورہ میں جا رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے یہ کہتے سنا، اپنا تہبند اوپر اٹھا لو کہ اس سے آدمی ظاہری نجاست سے بھی محفوظ رہتا ہے اور باطنی نجاست سے بھی۔ میں نے گردن پھیر کر جو دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک معمولی سی چادر ہے، بھلا اس میں کیا تکبر اور غرور ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے لیے میری اتباع ضروری نہیں ہے؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے تو فوری میری نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہمت پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہمت نصف پنڈلیوں تک اونچی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اپنا پائجامہ پہنتے یا پھر اپنے تہبند پہنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند یا پائجامہ ٹخنوں سے اوپر تھا، نصف پنڈلیوں تک تھا۔ نصف پنڈلی کیا ہوتی ہے؟ نصف پنڈلی کا آدھا حصہ وہاں تک اونچا رکھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے یہ فرما رہے تھے کہ اسے ظاہری نجاست اور باطنی نجاست، مطلب دکھنے والی نجاست اور نہیں دکھنے والی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ٹخنوں سے اونچا پاجامہ اور لنگی وغیرہ رکھنے سے آدمی ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بڑا ہی معنی خیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کپڑا نیچے لٹکے گا تو راستے کی گندگی سے میلا اور خراب ہوگا، پاک صاف نہ رہ سکے گا، اور یہ بات ذوق طہارت و نظافت پر نہایت گراں ہے۔ پھر ایسا کرنا کبر اور غرور کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبر اور غرور باطنی گندگی ہے۔ اگر یہ مصلحتیں نہ بھی ہو تو مومن کے لیے یہ فرمان ہی سب کچھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سورہ الاحزاب آیت 21۔ سورہ احزاب میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرما رہے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو، اپنے اعزاء و اقربا کو فرما رہے ہیں کہ جب راستے سے چل رہے ہیں تو راستے کی دھول، گرد، گندگی، ظاہری اور باطنی گندگی سے اپنے آپ کو اور اپنے کپڑے کو اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو اوپر اٹھا لو۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ہم کو ماننا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ظاہری گندگی کو دیکھتے ہوئے بھی اگر اپنا کپڑا اوپر نہیں اٹھاتا تو یہ غرور، فخر اور کبر کی علامت ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ تعالی ہم سب کو فخر اور غرور سے محفوظ رکھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی لرزہ خیز سزا بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا تہمت آدھی پنڈی تک ہونا چاہیے اور اس کے نیچے ٹخنوں تک ہونے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ٹخنوں سے نیچے تہمت کا جتنا حصہ لٹکے گا وہ آگ میں جلے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جو شخص غرور اور گھمنڈ میں اپنا کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا، قیامت کے دن خدا اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ غرور اور گھمنڈ میں جو شخص اگر وہ ٹخنے یا پنڈی سے نیچے ٹخنوں تک، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں فرمایا، ٹخنوں سے نیچے بھی اگر ہوگا وہ آگ میں جلے گا۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور اس عمل کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم کو اس سنت کے مخالف ہونے سے بچائے، اور کسی بھی فیشن کے چلتے یا پھر کسی بھی موقع پہ اللہ ہم کو اس سنت پہ عمل کرنے کی ہر امور میں، ہر وقت پہ، ہر موقع میں، ہر تقریب میں یا اللہ ہم کو اس سنت پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ نمبر 9، ریشمی کپڑا نہ پہنیے، یہ عورتوں کا لباس ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کا سا لباس پہننے اور ان کی سی شکل و صورت بنانے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے جو عورتوں کی مشابہت کرتا ہو۔ ریشمی کپڑا پہننا مومن مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی کپڑا پہننے سے منع فرمایا ہے۔ ریشمی کپڑا نہ پہنیے، یہ عورتوں کا لباس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو عورتوں سا لباس پہننے اور ان کی سی شکل بنانے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ عورتوں سا لباس پہننا اور عورتوں جیسی شکلیں بنانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ریشمی لباس نہ پہنو کہ جو اس کو دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں اس کو نہ پہن سکے گا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ ریشمی لباس مردوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ ریشمی لباس آخرت میں اللہ تعالیٰ پہنائے گا، تو ریشمی لباس جو یہاں دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہن پائے گا۔ اس لیے ریشمی لباس پہننے سے مردوں کے لیے، مومن مردوں کے لیے خصوصی ممانعت ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس ریشمی کپڑے کو پھاڑ کر اور اس کے دوپٹے بنا کر ان فاطمہوں میں تقسیم کر دو۔ مسلم کی روایت ہے یہ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خواتین کے لیے ریشمی کپڑا پہننا پسندیدہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خواتین کے دوپٹے بنا کر دو، ورنہ کپڑا دوسرے کاموں میں بھی آ سکتا ہے۔ نمبر 10، عورتیں ایسے باریک کپڑے نہ پہنیں جس میں سے بدن جھلکے، اور نہ ایسا چست لباس پہنیں جس میں سے بدن کی ساخت اور زیادہ پرکشش ہو کر نمایاں ہو اور وہ کپڑا پہن کر بھی ننگی نظر آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آبرو باختہ عورتوں کو عبرتناک انجام کی خبر دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عورتیں بھی جہنمی ہیں جو کپڑا پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، دوسروں کو رجھاتی ہیں اور خود دوسروں پر رجھتی ہیں۔ ان کے سر ناز سے بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ٹیڑھے ہیں۔ یہ عورتیں نہ جنت میں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، درا حال ہے کہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے۔ ریاض الصالحین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے یا اللہ۔ یہاں پر فرمایا گیا ہے وہ عورتیں جہنمی ہیں۔ جہنمی کون فرما رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کس طرح کی عورتیں جہنمی ہیں؟ جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، دوسروں کو رجھاتی ہیں اور دوسروں سے رجھتی ہیں، مطلب اٹریکٹیو کپڑے پہننا اور دوسروں کو خود پہ اٹریکٹ کرنا اور کسی اور سے اٹریکٹ ہونا جو ناجائز اور ناواجب ہے۔ ان کے سر ناز سے بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ٹیڑھے ہیں، مطلب اونٹ کی کوہان جو آتی ہے اس طرح سروں کے پیچھے جوڑے باندھ کے ایک نئے عرب والے فیشن کے اندر جانا اور اس کو اپنی پرسنالٹی، اپنی شخصیت کے بڑھاوے میں پہننا اور ایسی قسم کے بال تیار کرنا جو اونٹوں کے کوہانوں کی مانند ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے منع فرما رہے ہیں، ایسی عورتیں نہ جنت میں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگھ پائیں گی۔ جنت میں تو وہ نہیں جائیں گی اور ان کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی وہ، درا حال ہے کہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ جنت سے کتنی دور کر دے گا ان کو، کتنا محروم کر دے گا ان کو، بہت دور چلے جائیں گی وہ۔ ایک بار حضرت اسماء رضی اللہ عنہا باریک کپڑے پہنے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہ سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منہ پھیر لیا اور فرمایا، اسماء، جب عورت جوان ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ منہ اور ہاتھ کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ احکامات کے مطابق لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائیں مردوں کو اور عورتوں کو۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کرنے کی، اپنے زندگیوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نافذ کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔